اب آئیے آپ سے پوچھوں، امام تو سجدے کی، امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، کتنا دردناک وقت ہوگا اللہ اللہ جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے، مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا اوروں کو جان سے محبت ہے لیکن علی کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح، اور اسی نماز سے ہم دور ہیں، عاشور میں بھی نماز دور کرتے، عاشور میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں۔ آئیے اب اس اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھوں، اگر قیامت کے دن، توجہ کرنا ان جملوں پر، اگر قیامت کے دن فہرست بنی زانیوں کی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں، توجہ آپ، زانیوں کی فہرست بنی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے تو جس گروپ میں یزید ہوگا اسی گروپ میں زنا کرنے والے بھی تو ہوں گے نا۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہانکنا آسان ہے، محشر آپ کی مرضی اور میری مرضی سے نہیں ہوگا۔ محشر کو محشر کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے مقربین بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ تھوڑا کسی کے دل کی فریاد دل کے کانوں سے سنو، میری قوم کے جوانوں جہنم کا ایندھن بننے نہیں آئے ہو، میری قوم کے جوانوں اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے ہو، امام علی مقام سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے میرے سنیوں، آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا غور کرنا، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا، زانیوں کی فہرست بنے گی کہ سارے زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ جہاں یزید ہوگا وہاں زانی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور نگاہوں کی پاکیزہ، نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے والوں کی فہرست بنے گی کہ جو نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، جن کی نگاہوں میں تقدس تھا وہ سب ایک طرف کھڑے رہیں تو بتاؤ اللہ اکبر نگاہوں کو تحفظ دینے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر قیامت میں ایسا ہو گیا، اگر ہو گیا کہ بے نمازی ایک ساتھ رہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بے نمازی؟ اور جو نمازوں کو تحفظ دیتے تھے وہ اس شہید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس نے سر کو سجدے میں قربان کیا ہے، سر سجدے میں قربان کیا ہے؟ اللہ اللہ کسی نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اللہ اکبر، بتاؤ مسلمانوں تو پتا چلا یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ اب سے پوچھوں جنگ میں جب انسان جاتا ہے، جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بہن لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بیویاں لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے اللہ اکبر فوج لے کر جاتا ہے، سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا۔ امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا، اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے اور لوگوں کے لیے کہنے کو ہے، ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ آقا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جو وہ شہید ہوں گے۔ جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے، فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے، خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتا ہے، کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، لیکن یہ حقائق ہے، سچائی ہے۔ امام آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن بیویاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بہنیں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بیٹیاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بچے لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، سوتیلے بھائی لے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ امام گویا کے بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر
سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ توجہ کریں, سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب, قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں, ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے, اللہ اکبر, وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے, اللہ اکبر, کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. اسی طرح ہے نا, سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں. مگر قربان جائیں, امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں. آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں. کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا, کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر با وفا ہے جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے ہیں. شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی, ان کے بھائیوں کو امان لکھی. تو حضرت عباس نے کہا, شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے, واللہ تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی. ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے. حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے. یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کربلائی ہے, اگر آپ حسینی ہے, تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو, آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں ہے نا پہننے کا, کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں. ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے. ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے. آپ سمجھتے کیا ہے کربلا کو, لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے؟ ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا, ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا. بتاؤ آپ اور ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے؟ یہی نا, اس کا کھیت ہڑپ کر لیا, اس کا حصہ ہضم کر لیا, اس پر کیس کی کر دیا, اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا, آپ کو ہضم نہیں ہوتا. بتائیں تو صحیح, اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے, اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سرکار غازی عباس کے ساتھ دیکھیں. پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے. جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے, توجہ کرنا, جب امام کسی کی وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے, اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظاہر خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آ رہے ہیں. کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہیں کہ پانی پلا دیں؟ امام نے سب کو منع کیا, لیکن جب بہن آئی بہن نے کہا میرے لیے چلے جائیں, میں کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں. تو مورخین لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تبار نے پانی نوش نہیں فرمایا, وہ تو شہید ہو گئے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ, بیویوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں, بیٹیوں کی اور بیویوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں. بتاؤ امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں, ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ بتائیں مجھے, اگر بہن گھر آ جائیں 4 بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھابھی بات کرتے ہیں, کھلائیں گے کہاں سے؟ حیرت کی بات یہ ہے, جس قوم کی سوچ فکر حسین سے اس قدر گر جائیں, پھر کیا اس قوم کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہے لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ
وسلم کے دیوانوں، جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا۔ آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی، لیکن جب جنگ حنین کے موقع پر اللہ اکبر، حنین کے اندر وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں جب وہ غنیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدا ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بیت چکی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہو، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیمہ ہے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیمہ کو تو جانتا ہوں، حلیمہ کو بھی جانتا ہوں، میری وہ ماں ہے، رضائی ماں، لیکن شیمہ
کرتے کرتے مسلمانوں ایک بات آپ سے کہہ دوں، کربلا تو صحابہ کرام کی قربانیوں کے تحفظ کا نام تھا، لیکن آج جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو انہی صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، انہی صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، انہی صحابہ کو معاذ اللہ یہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اہل بیت کا حق قسم کیا۔ اور وہ لڑکے جو جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آتے ایسے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے بھاگ جاتے ہیں، وہ صحابہ کے کردار پہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کس منہ سے صحابہ کو تان کرتے ہو، کس منہ سے صحابہ کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہو؟ 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے صحیح سے، اور ان کے لیے انگلی اٹھا رہے ہو جنہوں نے دین کے لیے اپنا مال قربان کیا۔ آج مسلمان کہلانا آسان ہے، لیکن اللہ اکبر اس وقت جب اللہ اللہ مسلمان کہلائے جانے پر، مسلمان بن جانے پر پٹائیاں ہوتی تھی، پتھر مارے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے، چابک برسائے جاتے تھے، بھوکا رکھا جاتا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ صحابہ اس وقت کے مسلمان ہیں، ان کے ایمان پر یہ قوم کے لڑکے سوالیہ نشان کھڑا کریں گے جن کو طہارت کے مسائل نہیں پتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جس نے وہ قربانی دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اسلام کی مدد کی ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کیا جا چکا ہے، سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کو غاصب کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو حق پرست کس کا؟ اہل بیت کا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں ذرا غور کرو، اس فاروق اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ آپ سے پوچھو فاروق اعظم کا کردار پتا ہے؟ فاروق اعظم کا کردار معلوم ہے؟ فاروق اعظم کے کردار کے بارے میں علم ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کو وہ سفر یاد ہوگا، آپ وہ سفر جانتے ہوں گے، اللہ اکبر، کہ فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے، فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے اور مدینے سے چلتے ہوئے بیت المقدس جاتے ہیں۔ ایک ہی اٹھنی ہے، اپنے جوانوں کی خاص توجہ، ایک ہی اٹھنی ہے، غلام ساتھ میں جا رہا ہے۔ فاروق اعظم غلام سے کہتے ہیں سواری ایک ہے اس لیے ہم یہ کریں گے، سواری ایک ہے یہ کریں گے کہ تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر آپ بیٹھنا، پھر میں پیدل چلوں گا، پھر تم بیٹھو گے، تم چلو گے میں بیٹھوں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں بیت المقدس تک غلام کو اس طرح لے کر کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ آپ بتائیں، بولنے سے پہلے تولو، کسی کی بھی بات سن کر کے بکا مت کرو۔ جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کرے، جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کرے، وہ فاروق اعظم اپنی آقا زادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کبھی غور تو کیا ہوتا، کبھی سوچا تو ہوتا، جس سے جو سنا وہی بکنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور اسی کربلا کی بات کرتے ہوئے صحابہ پہ تبرہ کیا جائے۔ مسلمانوں کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ جانتے ہیں شفا شریف میں قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، اللہ اکبر، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ گستاخ نہیں تھا بلکہ گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھتا تھا، اللہ اکبر۔ تو جو گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو گستاخی کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ آج یہ بحث چل رہی ہے کہ کون کب ایمان لایا تھا، کون کب ایمان لایا تھا۔ میں نے کہا کسی نے کبھی بھی ایمان لایا تھا، ایمان تو لایا تھا نا، حضور نے تو معاف کیا تھا نا، حضور نے تو چادر میں
جگہ دی تھی نا, جس کو رسول اللہ امان دے دے, جس کو نبی امان دے دے, امتی کو حق کیا ہے اس کو امان سے باہر کرنے کا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس لیے مسلمانوں اپنی حیثیت میں رہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں, عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے. جب عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے, جو صحابہ کی توہین کرے, صحابہ کو گالیاں دے, یاد رکھنا اسٹیج پر کچھ بھی کہو, کمرے کی گفتگو تو اللہ سن رہا ہے, دلوں کا حال تو اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ان کے لیے دلوں میں کینہ نہ رکھو, ان کے لیے دلوں میں عداوت نہ رکھو. مسلمان